گاؤں کے بڑے بزرگوں کی پنچایت ہمارے گھر لگی ہوئی تھی۔ میں بیوگی کی سفید چادر پہنے اپنی ساس اور دوسری خواتین کے ہمراہ ایک چارپائی پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ میرے شوہر کو غائب ہوئے سال بیت گیا تھا۔ اس دوران ایک لاش بھی نہر کے پاس ایسی ملی تھی جسے دیکھ کر غالب گمان یہی تھا کہ وہ میرے شوہر کی ہے اور وہ مر چکا ہے، اور گاؤں کے رواج کے مطابق میرا نکاح میرے دیور سے کر دیا جانا تھا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں بیوہ بھابھی کا نکاح دیور سے کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے جب سرپنچ نے کہا کہ موسیٰ کو مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا تو یہ سن کر وہ ہتے سے اکھڑا تھا۔ کہنے لگا مجھے یہ فیصلہ قطعی منظور نہیں۔ میری بھابھی میری بڑی بہن جیسی ہیں، مجھ سے 6 سال بڑی ہیں، میں کبھی بھی ان سے شادی نہیں کر سکتا۔ میری ساس نے کہا کہ تمہاری بھابھی کو ہم یوں اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتے، اور گاؤں کے رواج کے مطابق بیوہ کو میکے نہیں بھیجا جاتا، اس سے ہمیشہ دیور ہی نکاح کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا جب میں دل سے اس رشتے کے لیے راضی ہی نہیں ہوں تو پھر بھابھی سے ایسا رشتہ قائم ہی کیوں کروں جسے میں نبھانا ہی نہیں چاہتا۔ سرپنچ نے کہا کہ نکاح تو تمہیں ہر حال میں کرنا پڑے گا، بے شک تو بھابھی کو اپنے نام پر ہی بٹھائے رکھ، لیکن لڑکی میکے واپس نہیں جائے گی۔ تو دوسری شادی کا حق رکھتا ہے، بے شک دوسری شادی اپنی من پسند سے کر لے۔ موسیٰ پھر بھی انکار کرتا رہا کہ یہ بھابھی کے ساتھ زیادتی ہے، وہ کیوں میرے نام پر بیٹھی رہیں، انہیں حق ہے کہ خوشحال زندگی کسی ایسے شخص کے ساتھ گزاریں جو انہیں خوش رکھ سکے۔ لیکن اس کی بات کسی نے نہ سنی تھی۔ گاؤں کے رواج کے مطابق میرا نکاح اسی سفید جوڑے میں موسیٰ کے ساتھ کر دیا گیا۔ میرا نام حمیرہ ہے اور میں بے حد حسین لڑکی تھی اور حسن پرست بھی بہت تھی، اور مجھے اپنے حسن پر ناز بھی بہت تھا۔ ہماری برادری میں شادی سے پہلے لڑکی اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میری شادی اپنی برادری کے دور کے رشتہ داروں میں کہیں طے پائی تھی۔ منگنی کی رسم کرنے میری ساس، سسر اور چھوٹا دیور آیا، جسے دیکھ کر کچھ پل تو میں دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ دیکھنے میں خوش شکل اور ڈیل ڈول کا بھی اچھا تھا، اس لیے عمر میں 18-20 سال کا لگتا تھا۔ اس کی وجاہت دیکھ کر مجھے لگا فیضان بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اب تو میرے اندر فیضان کو دیکھنے کا اور بھی اشتیاق بڑھنے لگا۔ میں روز اپنے تصور میں فیضان کو ایک خوبرو مرد کی شکل میں دیکھتی تھی، جیسا کہ اس کا چھوٹا بھائی موسیٰ تھا، حسین، دلکش، وجاہت سے بھرپور۔ 2 ماہ میں نے فیضان کو کسی شہزادے کا تصور باندھے گزارے۔ میں اپنے گاؤں کی پہلی دلہن تھی جس نے اپنی رخصتی پر ایک آنسو نہیں بہایا تھا۔ مجھے تو اپنے شوہر کو دیکھنے کا، اس سے باتیں کرنے کا بے حد اشتیاق تھا۔ آج تو میرا انتظار ختم ہونے والا تھا۔ میرے چہرے سے تو مسکراہٹ ہی غائب نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے جب میری شوہر کی خالہ زاد کزن نے فیضان کے کمرے میں بٹھایا تو مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آج تو بھائی ضرور اپنے ہوش کھو بیٹھے گا، کیسی چاند جیسی دلہن ہے اس کی۔ اپنی تعریف سن کر میں شرم سے نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے بس فیضان کے کمرے میں آنے کا انتظار تھا۔ میری بےتابیاں عروج پر تھیں۔ ایک ایک پل انتظار کا گزارنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد فیضان میرے کمرے میں آئے تھے۔ میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ دل کی دھڑکنوں کا یہ حال تھا کہ سینہ شگاف کر کے باہر آ جائے گا۔ جیسے جیسے فیضان میری طرف قدم بڑھا رہے تھے، میرے دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، مجھے سلام کیا۔ میں نے بھی دھیمے لہجے میں سلام کا جواب دیا۔ جیسے ہی انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، کچھ پل کے لیے تو وہ کچھ بھی نہ بولے۔ یہ کہنے لگے کہ مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا ہے، تم تو بہت حسین ہو۔ میرا دل اندر کسی ضدی بچے کی طرح فیضان کو دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا، لیکن شرم کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ میں پہلی رات کی دلہن تھی، یوں بے شرموں کی طرح سے اپنے شوہر کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب میری گوری کلائی ایک سانولی رنگت والے ہاتھ نے پکڑی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ برجستہ میری نظر اس چہرے کی جانب بڑھی تھی جو میرا شوہر تھا۔ میں حق و دک اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ گہری سانولی رنگت کا نوجوان تھا، بھدے سے نین نقش تھے، بالکل بھی خوبصورت نہ تھا، بلکہ ان نوجوانوں میں سے تھا جنہیں دیکھ کر میں حقارت سے اپنا رخ بدل جاتی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ میں ایک جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ میں بھلا کیسے اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی جسے 2 منٹ دیکھنا بھی مجھے گوارا نہ تھا۔ مجھ جیسی حسن پرست لڑکی کے لیے یہ بات کوئی معمولی سی بات نہ تھی۔
میری تو دنیا ہی اجڑ کر رہ گئی تھی۔ ضبط شاید میرے بس کی بات نہ تھی۔ ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس شخص کی سنگت کا سوچ کر مجھے رونا آنے لگا تھا۔ مجھے یوں آنسو بہاتا دیکھ کر فیضان وجہ پوچھنے لگے۔ میں کیا کہتی؟ کیا آپ مجھے پسند نہیں ہیں؟ مجھے آپ کی شکل سے بھی نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کہا میرے سر میں بہت شدید درد ہے۔ وہ میری بات سن کر فکر مند ہو گئے تھے۔ مجھے ایک سر درد کی دوا دے دی۔ یہ رات میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی۔ ایسے شخص کو جس کو میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی، اس کے ساتھ شادی جیسا بندھن نبھانا مجھے ایک رات میں ہی بہت بڑی آزمائش لگا تھا۔ صبح وہ شخص بڑا خوش اور حشاش بشاش تھا۔ اس نے ایک حسین لڑکی کو پایا تھا، لیکن مجھے تو خود سے بھی گھن سی آنے لگی تھی۔ اس جیسے مردوں کو میں کبھی دیکھ بھی لیتی تو حقارت سے تھوکنے لگتی تھی کہ آخر ایسے مردوں کے ساتھ بھلا کیسے کوئی لڑکی زندگی گزار سکتی ہے۔ مجھے لگا میرے اندر بیٹھی انا کی دیوی مجھ پر ہنس رہی ہے، میرا مذاق اڑا رہی ہے، کہہ رہی ہے حمیرہ تمہیں تو اپنے حسن پر بڑا گمنڈ تھا۔ تم نے تو کبھی کالے رنگ کا لباس بھی زیب تن نہیں کیا تھا کیونکہ وہ کالا تھا۔ تمہیں تو بدصورت بچے تک پسند نہیں تھے، اور آج تم نے ایک ایسے شوہر کے ساتھ رات گزاری ہے جو کالا ہے، اور تمہارے بچے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ وہ واجبی شکل و صورت کا مالک بھی نہیں تھا، بلکہ اچھا خاصا بدصورت قسم کا انسان تھا۔ میں اس کے ہمراہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سامنے دسترخوان پر ناشتہ کرتے فیضان کے چھوٹے بھائی موسیٰ کو دیکھ کر میرا جی جل رہا تھا۔ میں نے تو اسی کو دیکھ کر فیضان کا نقشہ کھینچا تھا، لیکن اس میں اور فیضان میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ میری ساس مجھے پیار کرنے لگی، میرے شوہر کی کزنز مجھے چھیڑ چھاڑ کرتی رہیں، لیکن میں ایسی تھی جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ۔ سارے خواب میرے ایک ہی رات میں چکنا چور ہو کر میری آنکھوں میں کرچیوں کی طرح چبھنے لگے تھے۔ پھر میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ چند دن بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے دیور کی عمر 14-15 برس ہے، لیکن اس کی قابل رشک صحت اور خوبصورتی سے وہ اپنی عمر سے 4-5 سال بڑا لگتا ہے۔ میرا شوہر صبح ہی کھیتوں پر چلا جاتا، اور جب واپس آتا تو کپڑے کیچڑ اور گارے سے بھرے ہوتے۔ اسے دیکھ کر میرا جی گھبرانے لگتا تھا۔ میں بہت نفاست پسند تھی، اس لیے مجھے وہ کسان ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ہمارا گھر پرانے طرز کا بنا ہوا تھا، لیکن تھا بڑا۔ اس کی پچھلی جانب نیچے کو سیڑھیاں اترتی تھیں۔ پیچھے ایک تہہ خانہ بنا ہوا تھا، لیکن وہ قابل استعمال نہ تھا، ہر وقت بند رہتا تھا۔ کچھ کاڑ کباڑ اس میں پڑے ہوئے تھے، لیکن وہاں پر کوئی بھی رخ نہیں کرتا تھا۔ میں جب موسیٰ کو دیکھتی مجھے اپنا شوہر اور بھی زیادہ بدصورت لگنے لگتا۔ موسیٰ اسکول میں پڑھتا تھا، میٹرک کا طالب علم تھا۔ اسکول سے واپس آتا تو میں اس کے لیے یوں کھانا بناتی جیسے وہ میری ذمہ داری ہو، اور جب فیضان شام کو گھر لوٹتا تو مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی، وہ بھوکا ہے یا نہیں۔ میں سر باندھ کر اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتی۔ میری کوشش یہی ہوتی کہ وہ میرے ساتھ کم سے کم وقت گزارے۔ موسیٰ میری بہت عزت کرتا تھا، لیکن میرے لیے وہ کچھ اور ہی اہمیت رکھنے لگا تھا۔ ہمارے گاؤں میں یہ بھی رسم تھی، جس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے یا وہ مر جائے تو اس کی بیوی کی شادی چھوٹے دیور سے کر دی جاتی تھی۔ میں شاید پہلی بیوی ہوں گی جو اپنے شوہر کے مرنے کی دعائیں کرتی تھی، بس کسی طرح سے میری جان چھوٹ جائے۔ میرا دیور جب گرمی میں اسکول سے آتا تو میں اسے اپنے کمرے میں لے جاتی۔ میرے کمرے میں لاہوری کولر تھا، وہ چلا دیتی اور موسیٰ سے کہتی وہ یہاں سو جائے، آرام کر لے، میں تو کچن میں ہی کام کر رہی ہوں، دن بھر میرا کمرہ خالی ہی رہتا ہے۔ وہ میری بات مان لیتا اور میرے ہی کمرے میں سو جاتا۔ میں اپنے سارے کام جلدی جلدی سے نپٹاتی اور اپنے کمرے میں آ جاتی، اس کے پاس بیٹھ جاتی، کئی گھنٹے اس کا چہرہ دیکھتی رہتی۔ وہ گہری نیند میں سو رہا ہوتا، اسے خبر بھی نہ ہوتی تھی کہ میں اس کے قریب ہوں۔ پہلے تو بس مجھے موسیٰ کو دیکھنے کی خواہش ہوتی تھی، لیکن اب میری خواہش ہوتی کہ میں اس کو چھو کر دیکھوں۔ میرے لیے اپنے جذبات پر قابو کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ موسیٰ ایسا ہی تھا جیسا کہ میں اپنے لیے شوہر کو تصور کرتی تھی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا جب میں نے اس کے خوبصورت چہرے کے نقوش کو اپنے ہاتھ سے چھونا شروع کیا۔ میرے ہاتھ کا لمس پا کر اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی مجھے اپنے قریب دیکھ کر گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میں تمہاری بھابھی ہوں۔
تم سے بڑی ہوں، تم کیوں مجھ سے گھبرا رہے ہو؟ میری بات سن کر اس کی بدحواسی کچھ کم ہوئی تھی۔ کہنے لگا، آپ میری بڑی بہن جیسی ہیں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا جب کوئی مجھے یوں چھوئے تو۔ وہ میرے کمرے سے اٹھ کر باہر چلا گیا، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ بہانے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی، اس کے گلے لگ جاتی اور کہتی کہ تم میرے چھوٹے بھائی جیسے لگتے ہو۔ مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی یاد آ رہی ہے، اس لیے تمہارے گلے لگ گئی۔ تمہیں برا تو نہیں لگا؟ موسیٰ کو میری قربت شاید اس کے ہوش اڑانے لگی تھی۔ وہ اب مجھ سے کترانے لگا تھا۔ جب بھی میں اس کے پاس جانے لگتی وہ کترا کر گزر جاتا، لیکن اب مجھے اس کی قربت کی خواہش ہونے لگی تھی۔ لیکن مسئلہ سارا فیضان کا تھا، نہ وہ کمبخت بیمار ہوتا تھا اور نہ ہی مرتا تھا۔ میں نے تو اس کے مر جانے کے تعویذ تک مٹی میں دفن کیے تھے، لیکن نہ وہ مرتا تھا نہ میری جان چھوڑتا تھا۔ کہتا تھا، تم چاند چہرہ ہو، میں تمہارے حسن کا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ اس کے کالے ہاتھ جب میرے چہرے کو چھوتے تو میں نفرت سے انہیں جھٹک دیتی۔ میں کہتی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اسے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ لیکن ایک بار جب میں نے اپنی ساس کو یہ کہتے سنا کہ انہیں موسیٰ کے لیے اپنی بھانجی بہت پسند ہے اور وہ جلد ہی موسیٰ کا نکاح کر دیں گی اور 2 سال بعد رخصتی کریں گی، تو میری بے چینی عروج پر تھی۔ یہ بات میری ساس نے کھانے کے دوران کہی تھی۔ میری برجستہ نظر موسیٰ کی جانب اٹھی تھی۔ وہ یوں شرمایا جیسے وہ بھی اپنی اس کزن کو پسند کرتا ہو۔ موسیٰ کی آنکھوں میں اس لڑکی کی پسندیدگی کو دیکھ کر میرے اندر تو ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ میں کچھ بھی برداشت کر سکتی تھی، لیکن موسیٰ کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پوری رات میں نے جاگ کر گزاری تھی۔ میرے اندر اٹھتی نفرت کے طوفان نے مجھے ایسے کام کے لیے اکسایا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن موسیٰ کو پانے کا میرے پاس بس یہی ایک طریقہ تھا۔ میں نے رات کو فیضان کو جگائے رکھا، اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ وہ میرے بدلے رویے پر بہت خوش تھا، کہنے لگا، روز تو تمہیں سونے کی بہت جلدی ہوتی ہے، مجھ سے بات تک نہیں کرتی، آج کیسے اتنی دیر تک جاگ رہی ہو اور مجھ سے باتیں بھی کر رہی ہو؟ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا کہ میں نے اسے وقت دیا ہے۔ میں نے کہا، میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے اس کے لیے گاجر کا حلوہ بنایا تھا جس میں زہر ڈال دیا تھا۔ میں نے وہ حلوہ فیضان کو کھلا دیا اور پھر کہا کہ فیضان، مجھے کمرے میں گھٹن ہو رہی ہے، ہم دونوں باہر چلتے ہیں، کھلی فضا میں چہل قدمی کرتے ہیں۔ فیضان تو میرے مہربان رویے پر حیران تھے، میرے ساتھ باہر آ گئے۔ چہل قدمی کرتے کرتے میں نے گھر کی پچھلی جانب لے آئی، پھر اس تہہ خانے کے پاس لے آئی۔ میں نے کہا، یہ تہہ خانے میں کیا ہے؟ فیضان کہنے لگے، کچھ نہیں ہے، گھر کا فضول سامان ہے۔ میں نے کہا، میں نے آج تک یہ تہہ خانہ نہیں دیکھا، مجھے ابھی یہ تہہ خانہ دیکھنا ہے۔ فیضان کہنے لگے، یہ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ میں نے کہا، مجھے دیکھنا ہے۔ فیضان نے میری ضد پر اس تہہ خانے کا دروازہ کھول دیا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئے۔ ان کی طبیعت اب گھبرانے لگی تھی۔ وہ کہنے لگے، واپس کمرے میں چلتے ہیں، مجھے نہ جانے کیوں بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میں نے انہیں کمر سے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ وہ میری اس افتاد پر تیار نہ تھے، اس لیے زمین پر جا گرے۔ اب زہر ان پر اثر کر چکا تھا، انہیں سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ وہ بری طرح سے کھانسنے لگے، اپنا گلا پکڑنے لگے۔ کہنے لگے، مجھے سانس نہیں آ رہا، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، اس لیے کیونکہ میں نے تمہیں زہر دیا ہے، مجھے تم سے نفرت ہے۔ میرے گھر والوں نے تم میں نہ جانے کیا دیکھ کر میری شادی تم سے کر دی۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تم جیسے بدصورت شخص کے ساتھ زندگی گزاروں۔ وہ اب ہل جل نہیں رہا تھا، وہ مر چکا تھا۔ میں اس کی لاش وہیں چھوڑ کر اس تہہ خانے سے باہر نکل آئی۔ سب سو رہے تھے، میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی حرکت پر ذرا بھی افسوس نہ تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، مجھے لگا میرے سر سے ایک بوجھ اتر گیا ہے۔ اگلے روز جب میری ساس نے فیضان کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا، رات کو ان کے کسی دوست کا فون آیا تھا، وہ مجھے کہنے لگے، میں کھیتوں میں جا رہا ہوں، تم آرام کرو۔ میری ساس کہنے لگی، آج تک تو وہ کبھی یوں آدھی رات باہر نہیں گیا۔ ہمارے گاؤں میں ایک نہر تھی جہاں آئے دن کسی نہ کسی کے ڈوب کے مرنے کی اطلاع آتی تھی۔ اتفاق تھا کہ ایک خبر وہاں سے بھی آ گئی کہ نہر سے ایک شخص کی لاش ملی ہے، لیکن اس کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا۔ جو لباس اس شخص نے پہنا تھا، میں نے جب اسے دیکھا تو کہہ دیا کہ یہ فیضان ہی ہے۔ فیضان کی موت کی خبر نے تو گھر پر کہرام سا مچا دیا تھا۔ سب رو رہے تھے اور میں رونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ سب کو لگ رہا تھا کہ مجھے بہت دکھ ہوا ہے، لیکن میرے اندر تو جیسے ایک بہت بڑا بوجھ سرک گیا تھا۔ میں عدت میں ایک کمرے میں بیٹھ گئی۔
میری ساس کی بہت بری حالت تھی، بیٹے کا غم ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ بار بار غشی کھا کر گر جاتی تھیں۔ موسیٰ پر ساری ذمہ داری آ چکی تھی، اس نے پڑھائی بھی چھوڑ دی، اسے فیضان کا بھی بہت دکھ تھا۔ میری عدت ختم ہوتے ہی میں کمرے سے باہر آ گئی۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ فیضان کا انتظار کر لینا چاہیے۔ میں جان بوجھ کر موسیٰ کو دیکھ کر رونے لگتی، فیضان کو یاد کرنے لگتی تاکہ اس کی ہمدردی حاصل کر سکوں۔ وہ مجھے تسلی دیتا کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ 1 سال بیت گیا۔ اس کے بعد جب یہ یقین ہو گیا کہ وہ لاش فیضان کی ہی تھی، پنچایت بیٹھ چکی تھی۔ گاؤں کے رواج کے مطابق موسیٰ کو مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ بات سن کر موسیٰ نے انکار کر دیا، کہنے لگا میں انہیں اپنی بڑی بہن سمجھتا ہوں۔ لیکن وہ لوگ کہنے لگے بھابھی کو تم اپنے نکاح میں ضرور رکھو گے، چاہے بعد میں اپنی مرضی سے نکاح کر لینا۔ نکاح کے بعد موسیٰ مجھ سے اور بھی زیادہ کترانے لگا تھا، حالانکہ میں اس کی قربت کی مطمئن ہونے لگی تھی۔ میں اس کے سارے کام کرتی تھی۔ ایک بار میں نے اس سے کہا کہ میرا کیا قصور ہے، وہ مجھے کس بات کی سزا دے رہا ہے۔ وہ کہنے لگا میں ایسے کسی زبردستی کے رشتے کو قبول نہیں کر سکتا۔ میں اپنی کزن راشدہ سے محبت کرتا ہوں، شادی بھی اسی سے کروں گا۔ مجھے یہ سن کر غصہ سا آنے لگا۔ ایک بار اس کی وہی کزن ہمارے گھر رہنے آ گئی۔ اس کے سامنے میں موسیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب رہنے کی کوشش کرنے لگتی تاکہ اسے موسیٰ کے بارے میں شک میں مبتلا کر دوں، تاکہ وہ موسیٰ کو چھوڑ دے۔ لیکن وہ لڑکی نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی، موسیٰ کا پیچھا چھوڑنے کا اس کا کوئی ارادہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ بلکہ ایک دن تو اس لڑکی نے حد ہی کر دی۔ میں موسیٰ کے کپڑے استری کر رہی تھی جب وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی موسیٰ کے کپڑے آج کے بعد میں استری کیا کروں گی، موسیٰ کا کوئی بھی کام آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا، میں نے کہا کیوں؟ میں کیوں نہ کروں؟ میں اس کی بیوی ہوں، یہ میرا فرض ہے۔ میری بات سن کر وہ لڑکی مسکرانے لگی، کہنے لگی صرف نام کی بیوی ہیں آپ اس کی، بہت جلد وہ مجھ سے شادی کر لے گا۔ میں اس لڑکی کی بات سن کر بے حد پریشان سی ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی اب ہر وقت موسیٰ کے آس پاس ہی رہنے لگی تھی۔ میں جب بھی اس لڑکی کو موسیٰ کے آس پاس دیکھتی تو میرا دل جلنے لگتا۔ وہ مجھے موسیٰ کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ میں نے اس بات کی شکایت کر دی کہ اس لڑکی کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ اب جب کہ میں موسیٰ کے نکاح میں ہوں، یہ مجھے موسیٰ کے دل میں جگہ بنانے نہیں دے رہی۔ میری بات سن کر میری ساس نے مجھے حیرت سے دیکھا، کہنے لگیں موسیٰ نے صرف ایک رسم نبھائی ہے، وہ اس نکاح کے لیے راضی نہیں تھا، اس لیے میں اس کی شادی راشدہ سے کر دوں گی۔ یہ سننا تھا کہ میرے اندر اس لڑکی کے لیے بھی نفرت کے جذبات ابھرنے لگے۔ میں نے موسیٰ کو پانے کے لیے اپنے شوہر تک کو زہر دے دیا تھا، تو یہ لڑکی کیا چیز ہے؟ ایک رات میں اپنے کمرے سے اٹھ کر موسیٰ کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا، میں اس کے ساتھ جا کر لیٹ گئی۔ کمرے کا دروازہ بھی بند نہیں کیا تاکہ راشدہ مجھے موسیٰ کے ساتھ دیکھ لے، اور ہوا بھی وہی۔ وہ شاید موسیٰ کو جگانے آئی تھی، مجھے اس طرح سے دیکھ کر وہیں سے پلٹ گئی، لیکن پھر بھی وہ موسیٰ کے ساتھ ویسے ہی ہنس بول رہی تھی۔ مجھے اس لڑکی کی ڈٹھائی پر غصہ آنے لگا۔ میں نے چند دن بعد جان بوجھ کر الٹیاں کرنا شروع کر دیں۔ میں نے کہا میں امید سے ہوں، رات کو میں موسیٰ کے ساتھ ہوتی ہوں۔ میری بات پر وہ لڑکی مجھ سے لڑنے لگی، پھر موسیٰ سے کہنے لگی وہ اس سے شادی نہیں کرے گی کیونکہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ موسیٰ 2 بیویوں کو ایک ساتھ رکھے، یا تو وہ اسے چھوڑ دے یا مجھے چھوڑ دے۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ ایک ہی بیوی رکھ سکتا ہے اور مجھے نہیں چھوڑے گا۔ وہ لڑکی یہ سن کر واپس چلی گئی۔ ایک دن موسیٰ نے کہا وہ میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ میری خوشی کی تو انتہا نہیں رہی تھی، میری خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ میں نے رات میں خود کو خوب سجایا سنوارا، پھر جب رات کو موسیٰ میرے کمرے میں آیا تو اس نے ایک رومال سے اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا اگر مجھے یہ سچ بتا دو اس دن تم نے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا تو میں تمہیں خوشی سے اپنا لوں گا، کیونکہ میں اس تہہ خانے میں اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی دیکھ چکا ہوں۔ میں نے کہا میں نے تمہاری قربت کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں۔ میں نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ اس شخص نے بھی اپنا رومال اتار دیا۔ اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، وہ تو فیضان تھے، میرے پہلے شوہر۔ میں نے کہا میں نے تو آپ کو مار ڈالا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مرے نہیں تھے، اسی تہہ خانے کا ایک راستہ باہر کی جانب کھلتا تھا، وہ وہاں سے باہر نکل گئے اور نہر میں جا کر گر گئے۔ وہ نہر انہیں بہا کر دوسرے گاؤں لے گئی، وہیں کسی نے ان کی جان بچا لی۔ جب انہیں ہوش آیا تو پتہ چلا کہ وہ 6 ماہ سے بے ہوش تھے۔ پھر انہیں پہلے تو کچھ یاد نہیں آیا،
اس کے بعد جب ان کی یادداشت واپس آئی تو وہ چپکے سے گاؤں آ گئے۔ اس وقت میرا نکاح موسیٰ سے ہو چکا تھا۔ انہوں نے موسیٰ کو سب کچھ بتا دیا تھا، میرے منہ سے سچ اگلوانے کے لیے سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ میری ساری حقیقت سامنے آ گئی تھی، اس لیے مجھے موسیٰ نے طلاق دے دی۔ مجھے کسی نے بھی نہیں اپنایا۔ میں ایک دربار کے باہر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ میرا سارا حسن مان پڑ گیا تھا جس پر مجھے غرور تھا۔ یہ میرے غرور اور ناشکری کی سزا تھی جو مجھے ملی۔